موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان زائل ہو جاتا ہے اور ایسا شخص مسلمان نہیں ہوگا۔ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی اور انسان کو کن کن مراحل سے گزرنا ہوگا، قرآن و احادیث میں اس حوالے سے بے شمار روایات موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موت کے بعد کی زندگی میں انسان کو جن مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا ان مراحل میں ایک مرحلہ پل صراط ہے۔ پل صراط کیا ہے، کہاں واقع ہے، کیسا راستہ ہے، پل صراط کی مسافت کتنے عرصے کی مسافت ہے، یہ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور پل صراط کے علاوہ انسان کو کن کن منازل اور کن کن مراحل سے گزرنا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو۔ ناظرین، یاد رہے کہ جنت میں پہنچنے کے لیے ہر انسان کو پل صراط کو پار کرنا ہوگا، کیونکہ پل صراط جنت کے راستے میں پڑتا ہے اور یہ پل جہنم پر بنا ہوا ہے۔ پل صراط کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میری امت پل صراط کو طے کریں گے۔ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف دو مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے ضرور جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا اور اسی کا نام پل صراط ہے۔ اس پر سے گزر کر جب اس پار پہنچیں گے، وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ ناظرین، اس روایت میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جنت والوں کو بھی اس پل کے اوپر سے گزر کر جانا ہوگا۔ لوگ اس پل کو کیسے پار کریں گے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے اس پل کی صفات آپ کو بتاتے ہیں کہ پل کیسا ہوگا۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ پل صراط کیسا راستہ ہے، تو اس بارے میں روایات بتاتی ہیں کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اندھیرے میں ہوگا، اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بکھری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ گناہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت اس کے پیٹھ پر ہوں گے، اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہو جائے گی، اور ناظرین، جو آدمی گناہوں سے ہلکا ہوگا اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ ناظرین، اب خود ہی سوچ لیں، خود ہی اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی میں گناہوں کے بوجھ کو بڑھا رہے ہیں یا اس بوجھ کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ہر مسلمان کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ آنے والی تمام منازل کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا رکھے تاکہ پل صراط سے آسانی سے گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے تاکہ ہم پل صراط سے آسانی سے گزر سکیں۔ کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کریں، کوئی ایک آمین قبول ہو گئی تو سب کا کام بن سکتا ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ پل صراط کے اوپر آنکھیں لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے بچھے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہی اس سے متاثر ہوں گے اور بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل جائیں گے اور وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے۔ ان کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب ہم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے، قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شفقت پر جو امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو کسی بھی موڑ پر بھولیں گے نہیں، بلکہ آپ جب تک اپنی امت کے آخری انسان کی بخشش نہیں کرا لیں گے آپ کو چین نہیں آئے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ شرک کرنے والے کے لیے معافی نہیں ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ شرک سے دور رہے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو پل صراط سے گزرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو اس سے نجات پاتے دیکھیں گے۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ اس طرح میں خود پار ہو جاؤں۔ اسی حوالے سے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں پر اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہم وہاں پر اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی بھی یاد نہیں آئے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیا جائے گا، جب پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ قیامت اور روز محشر کے تمام مناظر ہی ہولناک ہوں گے
اور ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ وہاں کوئی چیز کام آئے گی تو اپنے اعمال ہی کام آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان منازل کی تیاری کے لیے دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا بھی دیا کہ تم میں عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ناظرین، موت کی تیاری یہی ہے کہ انسان موت کے بعد آنے والی ان تمام منازل کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ یاد رہے کہ دنیا دارالعمل ہے، اور دنیا کے اعمال کی بنیاد پر ہی انسان کے ساتھ آخرت میں معاملہ ہوگا۔ ناظرین، پلسرات کا مرحلہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آنے والے ان منازل کی فکر کریں اور ان منازل کی تیاری کریں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ پلسرات کی مسافت کتنی ہوگی۔ اس بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پلسرات کا راستہ 1500 سال کی مسافت کا ہے، 500 سال اوپر چڑھنا ہے، 500 سال ہموار ہے، اور 500 سال نیچے اترنا ہے۔ اور یہ بات یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا یہ بات درست ہے یا نہیں۔ تو آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، پلسرات کے متعلق صحیح روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مسافت ہر شخص کے اعمال کے اعتبار سے ہوگی۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ پختہ اور مضبوط ہوگا، اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی کم ہوگی، اور جس کا جتنا زیادہ ناقص ہوگا، اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یہاں تک کہ بعض کی رفتار بجلی کی طرح ہوگی اور وہ منٹوں میں گزر جائیں گے، اور بعض کی ہوا کی طرح، بعض کی تیز رفتار گھوڑے کی طرح، اور بعض کی پیدل کی طرح ہوگی، اور کفار و مشرکین اس کو پار نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لہٰذا پلسرات کی مسافت 1500 سال بیان کرنا درست نہیں ہے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ پلسرات کی مسافت مخصوص نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے ایمان اور اعمال کے لحاظ سے ہوگی۔ البتہ کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ جن میں پلسرات کی مسافت کا عرصہ بیان ہوا ہے۔ کچھ ایسی ہیں جن میں مسافت 3000 سال مذکورہ ہے، جبکہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ پلسرات کا سفر 15000 سال کی راہ ہے، 5000 سال اوپر چڑھنے کے، 5000 سال نیچے اترنے کے، اور 5000 سال اس کی پشت پر چلنے کے۔ اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث ناتواں و کمزور ہوگا، یعنی جس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ ناظرین، پلسرات کے حوالے سے صحیح مسلم میں ہے۔ ترجمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، پل کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پھسلنے کا مقام ہوگا، وہاں آنکڑے ہوں گے، اور کانٹے جیسے نجد میں ایک کانٹا پایا جاتا ہے جس کو سادان کہتے ہیں، یعنی ٹیڑھے سر والا۔ مومن اس پر سے گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی سی تیز رفتار میں، بعض بجلی کی طرح، بعض پرندے کی مانند، بعض تیز گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، اور بعض بالکل جہنم سے بچ کر پار ہو جائیں گے، اور بعض کچھ صدمہ اٹھائیں گے لیکن پار ہو جائیں گے، اور بعض صدمہ اٹھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ پل بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ پلسرات سے گزرنے والے جنتیوں پر کیا انعامات ہوں گے۔ اس حوالے سے حضرت سیدنا قاب الاخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی یہ آیت تلاوت کی۔ ترجمہ، پھر فرمایا، تم جانتے ہو کہ دوزخ پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا؟ پھر خود ہی فرمانے لگے، جہنم لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگا گویا چربی کی تہ جمی ہے۔ جب نیک و بد کے قدم اس پر جم جائیں گے تو ایک منادی ندا دے گا، اے جہنم اپنے اصحاب پکڑ لے اور میرے اصحاب چھوڑ دے۔ پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرنے لگیں گے، وہ انہیں اس طرح پہچان لے گا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اور مومن اسے اس طرح پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان نہیں ہوگا۔ ناظرین، جنتیوں پر یہ انعام بھی ہوگا کہ انہیں جہنم کی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، کہتے ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ فرمایا، اے جوان، کیا تو پلسرات سے گزر چکا ہے؟ عرض کی نہیں۔ پھر فرمایا، کیا یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا، پھر تیرا یہ ہنسنا کیسا ہے؟ یعنی جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا بھی علم نہیں تو پھر کس خوشی پر ہنس رہا ہے؟ اس کے بعد کسی نے کبھی بھی اس نوجوان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اس طرح کی سینکڑوں احادیث سنتے ہیں لیکن ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ناظرین،
ہمیں آنے والی ان منازل سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ آخرت کی ان منازل کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کریں۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پل مومنین کا شعار ہوگا، رب سلم، یعنی یا اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ گزار، سلامتی کے ساتھ گزار۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا، اس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں الصراط یا جسر جہنم کہا گیا ہے، اور اسی اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب کا عنوان یوں باندھا ہے، باب الصراط جسر جہنم، یعنی الصراط کا بیان جو جہنم کا پل ہے۔ لیکن یاد رہے کہ عام زبان میں یہ پل صراط کے نام سے معروف ہے۔ اس کی مزید وضاحت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی ہے، یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ناظرین، احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اس پل میں لوہے کے آنکڑے اور نہایت خطرناک کانٹے ہوں گے، اور یہ ایسی جگہ ہوگی جس میں قدم قدم پر لڑکھڑانے کا تو امکان ہوگا، ثبات و استقرار کا نہیں۔ یہ آنکڑے اور کانٹے وغیرہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچکیں گے، اور جن کی بابت اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امانت اور رحم کو اللہ تعالیٰ ایک جسمانی وجود عطا فرمائیں گے، اور یہ بھی اس پل صراط پر دائیں اور بائیں دونوں جانب کھڑے ہوں گے، اور خانوں اور قطع رحمی کرنے والوں کا مواخذہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پل پر کھڑے دعا مانگ رہے ہوں گے، اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اس پل کو سب سے پہلے عبور کرنے والے میں اور میرے ساتھی ہوں گے۔ یاد رکھیں، اس پل پر سے ہر مومن و کافر کو گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے، کچھ پلک جھپکنے میں، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح اور تیز رو افراد کی طرح، اور کچھ گرتے پڑتے اور گھسٹتے ہوئے۔ یوں کچھ لوگ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی تاہم پل عبور کر لیں گے، اور کچھ جہنم میں گر پڑیں گے، جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے جو تفصیلات بیان کی ہیں، یہ وہ تفصیلات ہیں جو حدیث کی صحیح ترین کتابوں بخاری اور مسلم میں بیان ہوئی ہیں۔ چند مزید روایات بھی پیش کرتے ہیں جن میں سے بعض ضعیف ہیں، لیکن ان میں پل صراط کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، انشاءاللہ ان اصحاب شجرہ میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اس جہنم میں وارد ہونا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہی اللہ نے فرمایا، پھر ہم متقیوں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ پل صراط کے اوپر سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، لیکن ہر انسان کے گزرنے اور اس کے حساب و کتاب کا طریقہ مختلف ہوگا۔ روایات بتاتی ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ پل صراط کو بجلی کی رفتار سے پار کر لیں گے، جیسا کہ روایات میں نماز کی پابندی کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والے کو جو انعامات عطا ہوں گے، ان میں ایک انعام یہ بھی ہوگا کہ یہ شخص پل صراط کو برق رفتاری کے ساتھ پار کر لے گا۔ سبحان اللہ! ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کی برکت سے انسان پل صراط جیسی منزل کو آسانی کے ساتھ عبور کر لے گا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج کا مسلمان نماز میں غفلت سے کام لے رہا ہے۔ کیا مرد اور کیا خواتین، ہر کوئی نماز میں سستی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو کہ سخت نقصان کی علامت ہے۔ اگر آپ جہنم کی آگ سے نجات چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو آج اپنی زندگی میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لو اور نماز کی پابندی کر لو۔ یاد رہے کہ جہنم کی آگ بڑی ہی سخت ہے۔ اس آگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میں نے یہ آگ دیکھی ہے، جہنم کی آگ، دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، شعلے اگلتی ہوئی اور جسم و جاں سے چمٹ جانے والی آگ ہے۔ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم، اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے آگ کے لباس ہیں، آگ کے بستر ہیں، آگ کے سائباں ہیں، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی بھاری بیڑیاں اور آگ کی بوجھل زنجیریں ہیں، آگ میں تپائے اور دہکائے ہوئے لوہے کے کروڑوں ٹن وزنی ہتھوڑے اور گرز ہیں، آگ میں تپائی ہوئی تختیاں ہیں۔ اس آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اونٹوں کے برابر، اس آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے بچھو خچروں کے برابر، اس آگ میں پیدا ہونے والا زہریلا کانٹے دار تھوہر کا درخت کھانے کے لیے اور کھولتا ہوا پانی بدبودار زہریلی پیپ اور خون پینے کے لیے۔ ناظرین،
جہنم بہت ہی بری قیام گاہ ہے، بہت ہی برا مسکن اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، فاسقوں، فاجروں اور منافقوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جہنم سے بچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے بتلا دیا ہے۔ اب یہ ہر انسان پر منحصر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر کے خود کو جہنم سے بچاتا ہے، یا پھر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں کر کے خود کو جہنم کی آگ میں خود ہی جھونکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے اور ہمیں پلسرات سے برق رفتاری کے ساتھ پار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یاد رکھیں، پلسرات تو آنے والی منازل اور مراحل کا ایک مرحلہ ہے، ورنہ موت کے ساتھ ہی انسان کو آنے والی زندگی کا سامنا ہوگا اور قیامت تک انسان کو قبر میں رہنا ہوگا۔ یہ زمانہ عالم برزخ کہلاتا ہے، جو موت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے۔ موت کے بعد قبر میں انسان سے جو 3 سوال کیے جائیں گے، یہیں سے انسان کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اسی فیصلے کے مطابق اس کی برزخ کی زندگی ہوگی۔ البتہ روز محشر، جس کو حساب کتاب کا دن بھی کہا جاتا ہے، تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور رب تعالیٰ کی عدالت لگے گی، جس میں تمام انسانوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے۔ ناظرین، قیامت کا دن، جسے محشر کا دن بھی کہا جاتا ہے اور حساب کتاب کا دن بھی کہا جاتا ہے، یہ دن کیسا ہولناک ہوگا، آئیے مختصر سا نقشہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی منظر کشی یوں فرمائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ ناظرین، ان آیات کو سن کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ارض و سما، انس و حیوان، خورد و کلاں، جنت و دوزخ، سب پر خوف و دہشت کا عالم طاری ہوگا، اور سب کے سب گھبراہٹ اور انتظار میں ہوں گے کہ دیکھیے انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس تذکرے سے مظاہر فطرت کے مناظر نگاہوں کے سامنے نمودار ہوتے ہیں، اور ماحول کی ہولناکی پوری فضا میں ہیجان و ارتعاش پیدا کر دیتی ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں فرماتے ہیں، ترجمہ: جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت ایک ہی بار میں ہلا ڈالی جائے گی، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ پیارے ناظرین، قیامت کے روز خوف و دہشت کے مارے انسان ایسا حواس باختہ ہوگا کہ اسے کسی کی سدھ نہ رہے گی، حتیٰ کہ اسے اپنے ماں باپ اور اپنے اہل و عیال تک بھول جائیں گے۔ ناظرین، قرآن نے اس کیفیت کی ایسی عکاسی کی ہے کہ دیکھ کر قلب و روح پر خوف طاری ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ عبسہ میں ارشاد ہے، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ ناظرین، اسی دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں، اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ناظرین، ذرا اس منظر پر غور کریں کہ ماں کے دل میں اپنی گود میں موجود بچے کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ وہ اس کے رونے پر پریشان ہو جاتی ہے، اس کو ایک پل کے لیے اپنے سے دور کرنے کو گوارا نہیں کرتی، لیکن قیامت کے منظر کے بارے میں فرمایا کہ ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ خوف کے مارے ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے بھی غافل ہو جائے گی۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ یہ منظر کیسا خوفناک اور ہولناک منظر ہوگا۔ ناظرین، اس دن جب زندگی کا پورا کارنامہ کھلی کتاب کی طرح ہر شخص کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اتمام حجت کے طور پر انبیاء کی شہادت ہو جائے گی، تو خدا کے نافرمان، سرکش و باغی یہ حسرت کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھس جائیں۔ اسی بات کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے، پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے،
اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ ناظرین، قیامت کے دن کو اسی لیے بار بار بیان کیا گیا تاکہ انسان اپنی زندگی میں اس دن کو سامنے رکھے اور اس دن کی تیاری کرے۔ کل کو ہر انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے، اور وہاں اس انسان کے اعمال سامنے ہوں گے، کوئی عمل چھپ نہ سکے گا۔ اس لیے زندگی میں انسان کو چاہیے کہ کوئی عمل ایسا نہ کرے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندگی ہو۔ جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اس کا حال بیان کر دیا گیا کہ ایسے لوگ اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھس جائیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ قیامت کے زبردست ہولناک منظر میں انسانی افراد کے ساتھ ساتھ مظاہر قدرت بھی برابر کے شریک ہوں گے، جیسا کہ سورہ قاریہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: عظیم حادثہ۔ کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ اور سورہ مزمل میں ارشاد ہے، یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو قیامت کے دن اور اس کی ہولناکیوں کے حوالے سے خبردار فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے عذاب اور اپنی پکڑ سے متنبہ فرما رہا ہے تاکہ انسان غفلت اور سرکشی کی زندگی سے باز آ جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثال دے کر انسان کو تنبیہ فرمائی ہے تاکہ یہ انسان عبرت حاصل کرے۔ ناظرین، آج ہم لوگ شیطان کی پیروی میں لگے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ہم غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ جس شیطان کی چالوں میں آ کر ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں، یہ شیطان کل کو انسان سے کہے گا کہ اب مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اب خود ہی اس عذاب کا سامنا کرو جو کہ یقینی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ قیامت کے ان مناظر کا ایک مقصد موت کے بعد کی زندگی اور حساب و کتاب کے بعد جنت و دوزخ کی عکاسی ہے۔ جنت و دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ انسان جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذابات کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ عز و جل نے یوم آخرت پر یقین کو ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے، اور اپنی کتاب میں یہ دلائل و فرامین اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ یوم آخرت پر یقین پختہ ہو جائے۔ یاد رہے کہ آخرت یعنی قیامت کے دن پر یقین رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ ایمان مفصل میں ہے۔ یوں اقرار کرتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ آخرت پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا جزء لازم ہے، اور یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام اپنی قوموں کے سامنے یوم آخرت کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں گاہے بگاہے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے آخرت کے دن کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات اس طرح بیان کرتے تھے گویا کہ وہ اس دن کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے اللہ کی نعمتوں اور اس کے اوصاف کمال اور صفات حمیدہ پر حمد و ثنا، اسلام کے اصولوں کی تعلیم، جنت و جہنم اور یوم آخرت کا تذکرہ، تقوی الہی کا حکم، رب کی ناراضگی کی وجوہات اور رضامندی کے اسباب پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر لیں اور اس میں غور و فکر کریں۔ قیامت کے دن کے ناموں میں سے کچھ یہ ہیں: یوم الدین، بدلے کا دن; یوم الفصل، فیصلے کا دن; یوم الحساب، حساب کا دن; یوم الحسرہ، حسرت کا دن; یوم الجمع، سب کے جمع و اکٹھے ہونے کا دن; یوم البعث، دوبارہ اٹھائے جانے کا دن;
ناظرین، یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا فیصلہ کرے گا تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، پھر وہ سور میں پھونک ماریں گے جس سے بندوں کی روحیں اڑتے ہوئے آ کر ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی، جیسا کہ سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، یعنی مخلوقات کے جسم گل سڑ جانے کے بعد اسی طرح تیار ہوں گے جس طرح پودا اگتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جس سے لوگ اسی طرح جی اٹھیں گے جس طرح دانے بوئے جانے کے بعد اگتے ہیں۔ انسان کے جسم کا ہر حصہ سڑ جائے گا سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ہے پیٹھ کے نچلے حصے کی ہڈی، اسی سے قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے جسم، بال اور چمڑے کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرے گا جس طرح سب کچھ اس دنیا میں تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ روز قیامت لوگ اپنی قبروں سے خوفزدہ ہو کر نکلیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی۔ اس دن لوگ ننگے پیر اور ننگے بدن ہوں گے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ جنوں انس اور چوپائے ساری مخلوقات کو ایک سرخی مائل سفید زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جہاں کسی کی کوئی نشانی نہیں ہوگی۔ رب دو جہاں اس زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دے گا اور وہ زمین آج کی معروف زمین کی طرح نہیں ہوگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس دنیا میں آدمی کا خاتمہ خیر یا شر جس پر ہوگا اسے اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو اسی پر دوبارہ اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کو ان کے اپنے عمل کی صورت میں اٹھایا جائے گا جس پر وہ اس دنیا میں قائم تھے اور جس کی سزا یا ثواب انہیں اسی دنیا میں مل گیا تھا۔ کچھ اہل ایمان ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جبکہ کافر ذلت و رسوائی اور خوف و دہشت میں ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اسی طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استہانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن مخلوقات کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور دل حلق کو آ جائیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کئی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ سورج ان سے اتنا قریب آ جائے گا کہ اس کی حرارت و گرمی سے پریشان ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے، جس سے ان کی پریشانیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔ دوسری حدیث میں ہے، اور لوگوں کو ناقابل برداشت غم اور پریشانی لاحق ہوگی۔ جب لوگ دیر تک کھڑے کھڑے تھک جائیں گے اور مزید کھڑا رہنا ناقابل برداشت ہوگا تو وہ کسی ایسے شخص کو طلب کریں گے جو رب دو جہاں کے پاس ان کی سفارش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آ پڑی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کرتے جو اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کرے؟ تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ وہ اپنے رب کے پاس سفارش کریں، تو وہ عذر پیش کریں گے اور کہیں گے، میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ پھر لوگ نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لیکن سب عذر پیش کریں گے اور آدم علیہ السلام کی طرح جواب دیں گے۔ پھر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، ہاں مجھے منظور ہے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی ایسی تعریفوں اور اپنی ایسی بہترین ثنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے گئے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیں، مانگیں آپ کو ملے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ اس کے بعد رب دو جہاں اپنے جلال و عظمت کے ساتھ آئے گا اور بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اس وقت تمام مخلوق اللہ کے سامنے ایک ہی صف میں پیش ہوگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیسے جائیں گے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوگا، ان کے سامنے ان کے اعمال و کرتوت بیان فرمائے گا، انہیں ان کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، رسولوں کو ان کی اپنی اپنی امتوں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا، فرشتوں میں سے بھی کچھ گواہ بنیں گے، زمین بھی ان تمام چیزوں کی گواہی دے گی جو اس پر انجام دی گئی ہوں گی، اور اعضاء و جواہرہ بھی اپنے اعمال کی گواہی دیں گے۔ وہ تمام صحیفے اور رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے جو لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے۔ اس دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ نے روز محشر یعنی قیامت کے دن کا مختصر سا نقشہ ملاحظہ کیا۔ یہ وہ دن ہے جس کا ہر انسان کو سامنا کرنا ہوگا۔ اگر وہ ان مراحل میں پاس ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو شخص ان مراحل میں فیل ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ناظرین، آج موقع ہے کہ ہر انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے اور اللہ کو راضی کر لے تاکہ اس کو آنے والی منازل میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان اللہ کو ناراض کر کے جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ پلسرات پر اس کو کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پلسرات سے بجلی کی رفتار سے پار فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کیجیے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنی ہے۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔